دوستو، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اس کی وجہ سے تمہیں اللہ تاج پہنائیں گے۔ مرنے کے بعد وہ بچے جب قرآن پڑھیں گے، سنائیں گے، سکھائیں گے، تمہاری قبروں میں آٹومیٹک تمہیں اجر ملے گا۔ تم نے اپنے بچوں کو اگر صرف دنیا کی حد تک محدود رکھا کہ بس دنیا ہے، ٹیکنالوجی کی، جینا ہے، ترقی کرنا ہے، دوستو اگر دین سے غافل ہو گئے، دنیا کی دوڑ میں قرآن کو تم نے بھلا دیا تو اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ اور اگر دنیا حاصل کرو لیکن رب کو نہ بھولو، قرآن کو نہ بھولو، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے عزت دیتا ہے۔ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن صاحب قرآن کو ایک تاج پہنایا جائے گا جسے کہتے ہیں تاج الکرامہ، اور قرآن کہ حافظ کو جس کے والدین ہوں گے ان کو تاج پہنایا جائے گا کہ یہ حافظ قرآن کا باپ ہے، اور حافظ قرآن کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کے بارے میں کہا گیا یہ تاج الکرامہ، شرافت کا، اعزاز کا آج اعزاز ملتا ہے، یہ فلاں ملک کا بڑا اعزاز مل گیا، وہ ایوارڈ مل گیا۔ یہ دنیا کے ایوارڈ ہیں، چاہے دنیا کا ایوارڈ ہو، ہندوستان کا بھارت رتن ہو، نشان پاکستان ہو، سعودی عرب کا فیصل ایوارڈ ہو، دنیا کا نوبل ایوارڈ ہو، یہ دنیا کی حد تک ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاحب قرآن کو جو اعزاز دے گا اسے کہتے ہیں تاج الکرامہ، وہ اعزاز میدان محشر میں لوگ دیکھیں گے۔ اور دنیا کی زندگی میں سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں دجال، مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ دجال کا فتنہ بڑا خطرناک ہوگا، دجال لوگوں کو ہلاک بھی کرے گا، لوگوں کے ایمان سے کھلواڑ کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لی اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ دوستو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا، پوری 10 آیتیں یاد کر لو، دجال کے فتنے سے محفوظ رہو گے۔ کس کا بیان ہے؟ امام کائنات کا، روایت صحیح مسلم کی ہے۔ اور یہ تو فتنوں سے نجات کا ذریعہ ہوا۔ انسان کی چاہت ہوتی ہے، ہر انسان مال کو پسند کرتا ہے۔ پہلے اونٹ، گھوڑے یہ پسندیدہ سواری تھی، آج گاڑی ہے نا، گاڑیوں کے الگ الگ ماڈل، یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ بطحان یا عقیق، یہ مدینے کے قریب میں، بلکہ اب تو مدینے کے اندر ہیں، یہ وادیاں ہیں، یہاں جائے اور وہاں سے 2 اونٹنیاں لے آئے، فری میں، کسی سے چھیننا نہیں ہے، کسی سے جھپٹنا نہیں، جاؤ گے اور اونٹنی مل جائے گی، ہر آدمی مل جائے گا۔ آپ اگر کہہ دیں کہ جبیل چلے جائیے آپ کو گاڑی مل جائے گی بغیر کسی محنت و مشقت کے، کیا نہیں جائیں گے؟ سب سے پہلے دوڑ کر کے جائیں گے۔ ابھی 2 ہفتہ پہلے جو جدہ دعوت سینٹر کا پروگرام تھا، اس میں جب میں گیا تو اس میں دیکھا کہ 5 گاڑیاں رکھی ہیں انعام میں، وہ حاضری پر نمبر ہوتا ہے نا، 5 گاڑیاں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی وہ چاہے گا کہ ہمیں یہ گاڑیاں مل جائیں۔ جیسے ہم لوگ اپنے مرکز میں جب پروگرام کرتے ہیں تو کبھی ثلاجہ ہے، کبھی فریج، اس طرح کا انعام رکھتے ہیں نا، تو یہ تو حاضری کا انعام ہے، یہ تو الگ چیز ہے۔ ایسے ہی بس جاؤ اور لے کے چلے آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام میں نہیں، وہ نمبرنگ کا سسٹم نہیں تھا کہ جاؤ گے بس جانے کا انعام ہے کہ تمہیں 2 اونٹنی مل جائے گی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہر آدمی چاہے گا میں بھی جاؤں گا، میں بھی جاؤں گا، سب چاہیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، تم مسجد میں جاؤ، اللہ کے کلام کی 1 آیت سیکھ لو، 1 اونٹنی سے بہتر ہے، 2 آیت سیکھ لو، یہ 2 اور 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اور کیا چاہیے؟ 2 آیت سیکھ لو، 2 اونٹنی کا جو تمہیں خوشی ملنی چاہیے یا جو قیمت ہے وہ 2 آیتوں میں تمہیں مل جائے گی۔ آج کہاں ہے انسان؟
اس قرآن کی کتنی توہین ہو رہی ہے، کتنی زیادہ توہین ہو رہی ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن سے رشتہ توڑ لیا، کہتا ہے جی یہ کتاب پڑھو اسی میں فائدہ ہے۔ کتاب پڑھنے میں کیا فائدہ ہے؟ آیتیں سیکھو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فائدہ بتایا۔ کتاب ہے، قرآن کی روشنی میں ہے، خرافات سے پاک ہے، کتابیں بھی پڑھی جائیں، لیکن کوئی کتاب رب کی کتاب کا درجہ نہیں حاصل کر سکتی۔ کسی کتاب کو پڑھنا قرآن کے حروف کا درجہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کا کتنا اہتمام کیا۔ ابن حبان اور ترغیب و ترہیب میں صحیح سند سے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ حضرت ابو ذر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریب تھے، بڑی وصیتیں کرتے، کہتے کہ ابو ذر میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، تم سونے سے پہلے وطر ضرور پڑھ لیا کرنا۔ ابو ذر اللہ کے لیے محبت ہے، کبھی امیر نہ بننا، ذمہ داریاں نہ لینا، بڑی محبت تھی ہمارے نبی کو ابو ذر سے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، سب سے بنیادی چیز اللہ کا تقوی ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ زدنی، کچھ اور وصیت کیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن، تم قرآن کی تلاوت کیا کرو، فإنہ نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء، یہ قرآن کی تلاوت تیرے لیے زمین میں نور کا سبب ہے، تیرے لیے زمین میں نور ہے اور آسمان میں نیکیوں کا ذخیرہ ہے۔ زمین میں نور پھیلے گا، زمین میں تمہیں روشنی ملے گی، زمین میں تمہاری دنیا اندھیری نہیں رہے گی، تم کبھی اپنے گھٹن نہیں محسوس کرو گے، نور بھی ہے اور نار سے نجات کا بھی ذریعہ ہے۔ اور آج میرے بھائیوں اور دوستو دشمن قرآن کو چیلنج کر رہا ہے، آج دشمن قرآن کے نام پہ اپنا جعلی قرآن بنا رہا ہے۔ جن بھائیوں نے نیٹ سے رابطہ رکھا ہوگا، ابھی پچھلے چند مہینوں پہلے وہ جعلی قرآن کے نام سے، الفرقان کے نام سے خبیثوں نے ایک قرآن پیش کیا۔ آج دشمن کا ایک طبقہ قرآن کی پابندی کی بات کر رہا ہے، کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ امت مسلمہ کے ہاتھوں سے جب تک قرآن نہیں چھینا جائے گا اس امت کو مٹایا نہیں جا سکتا، اور ہاتھوں سے قرآن چھین نہیں پائیں گے۔ ہاتھوں سے چھین لیں گے، سینوں سے قرآن کیسے نکالیں گے؟ دنیا میں سارے قرآن اگر ختم ہو جائیں لیکن قرآن تو سینوں میں محفوظ ہے، قرآن کو نہیں مٹایا جا سکتا۔ رب نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن ہم نے اتارا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ دشمن چیختا رہے، چلاتا رہے، اس کے چیخنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کچھ سالوں پہلے ہندوستان میں کلکتہ ہائی کورٹ میں چاند مل چوپڑا ایک بڑا فرقہ پرست انسان تھا۔ اس چوپڑا کا جب کھوپڑا خراب ہوا تو اس نے قرآن کی 30 آیتوں پہ کلکتہ ہائی کورٹ میں رٹ دائر کیا، مقدمہ دائر کیا کہ اس کو قرآن سے نکال کر کے پھر مسلمانوں کو چھاپنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ ان آیتوں میں فرقہ پرستی کی، قتل و خون ریزی کی تعلیم ہے۔ بہرحال اس کا مقدمہ تو خارج کر دیا گیا اور وہ ذلیل و خوار ہوا۔ لیکن غور کرو کہ ایک مسلمان سے پوچھا جائے کہ قرآن کی کس آیت پہ غیر مسلم کو اعتراض ہے، چپ رہے گا، کچھ نہیں یاد ہے اسے۔ ایک غیر مسلم یہاں تک پہنچا، قرآن کو پڑھ رہا ہے، اس کا مطالعہ کر رہا ہے، اور اس کے بعد اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کی فلاں فلاں آیتیں نکال دی جائیں۔ آج مسلمان فتویٰ دے رہا ہے کہ قرآن تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ ہندوستان کے شہر میں لکھنؤ ایک شہر ہے، اس کے ایک پنڈت نے قرآن کا ہندی میں ترجمہ کیا اور اس سے پتہ نہیں کتنے ملین روپیوں کا کاروبار کیا۔ آج بھی مشرک ہے، ترجمے میں خیانت نہیں کی ہے، کاروباری لحاظ سے کام کیا اور اپنی دنیا وہ کما رہا ہے، ہدایت کے لیے نہیں اس نے کام کیا ہے۔ اور مسلمان کہے گا کہ نہیں یہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ آپ کو بتاؤں قرآن کا جب سب سے پہلا ترجمہ ہندوستان میں ہوا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فارسی میں ترجمہ کیا، تو اس وقت جو علماء تھے، یعنی 1857 1810 20 ہندوستان جب ابھی غلامی کا دور تھا، بنگلہ دیش پاکستان سب ایک تھا، تو علماء نے فتویٰ دیا کہ ولی اللہ کا قتل جائز ہے، اس کا خون حلال ہے، اس کو مار دیا جائے، کیونکہ اس نے قرآن کی توہین کی ہے۔ کیا کیا تھا؟ صرف ترجمہ کیا تھا۔ فارسی جو ہے مغلوں کے دور میں سرکاری زبان فارسی تھی نا، تو فارسی عام زبان تھی ہندوستان کی، ترجمہ کیا۔ علماء نے کہا کہ اس کو مار ڈالا جائے۔
اور اس کے بعد لیکن وہ بھی دلی کے رئیس خاندان کے تھے، قتل تو نہیں کر پائے۔ جب حالات نارمل ہو گئے ان علماء کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں نے تو قرآن کا صرف ترجمہ کیا ہے، تم نے میرے قتل کا کیوں فتویٰ دیا؟ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ ان مولویوں نے کیا کہا جانتے ہیں؟ یہی فاتحہ والے، قرآن خوانی والے، تیجے 40ویں والے رہے ہوں گے، کہتے ہیں کہ تم نے تو قرآن کو عام کر دیا، اس سے پہلے ہم جیسے چاہتے تھے سمجھا لے جاتے، عوام ہماری بات مان لیتی تھی، اب ہر آدمی جب قرآن سمجھے گا تو ہماری کون سنے گا؟ اللہ ایسے علماء کو ذلیل کرے، رسوا کرے جو قرآن کو یہود و نصارہ کی طرح چھپاتے، کہتے ہیں کہ جب ہر آدمی خود قرآن پڑھ کے سمجھ جائے گا تو ہماری دکان کیسے چلے گی؟ یہی تو صورتحال تھی یہود و نصارہ کی ذلت و رسوائی کی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، قرآن سے قربت حاصل کرو۔ اچھا جب وہ اس میں نہیں کامیاب ہوئے تو پھر خود انہوں نے تفسیر لکھی، اپنے اپنے انداز میں اس پہ رد و بدل کیا۔ آج اس قرآن کو گلے لگاؤ اور وہ 30 آیتیں کون سی ہیں اور اس میں کیا بیان کیا گیا، ان میں سے کچھ آیتیں پنڈت سوامی نے مولانا منصری رحمہ اللہ کے زمانے میں بطور اعتراض پیش کیا تھا۔ انشاءاللہ اب کبھی پھر فرصت ملی، کیونکہ وہ تو مستقل ایک محاضرہ اور لیکچر کا عنوان ہے، میں ان آیتوں کو بیان کر کے اور مشرک کا اس پر اعتراض کیا ہے اور اس کا صحیح جواب کیا ہے، ایک پروگرام اس پہ ہم کریں گے تاکہ کم از کم ذہن میں جو بند ہماری گرہیں ہیں وہ کھل سکیں اور قرآن کو ہم اچھی طرح سمجھیں کہ دشمن نے کتنا اس کو سمجھ رکھا ہے، اور قرآن پہ تو غیر مسلم کا یہ سلوک ہے قرآن کے ساتھ، اور اس کے بعد مشرکین کا معاملہ کہیں اعتراض ہے، کہیں اس پہ پابندی کی بات ہے۔ رافضی شیعہ خبیثوں نے بھی قرآن کے ساتھ الگ کھلواڑ کیا، رضا خانی قبروں کے پجاریوں نے قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کر کے اس کا الگ معنی و مفہوم پیش کیا۔